روح کے بارے میں بنی اسرائیل کو تو پتا تھا تورات اور انجیل کی بنیاد پر، لیکن قریش ہیڈ نو آئیڈیا کہ روح کیا چیز ہے. لہذا اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو آنسر. پھر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی یعنی تاریخ بنی اسرائیل میں نون تھا، لیکن قریش کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اسی طرح ذوالقرنین بھی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے آدمی تھے، قریش کو ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو روح کے بارے میں جو سوال ہے، یعنی دو سوال سورہ کہف میں جواب دیا گیا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا. روح کے بارے میں جو سوال تھا وہ بنی اسرائیل میں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، یہاں لفظ امر پر نوٹ کیجئے، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو تخلیق، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور امر کے بارے میں یو ہیو ہارڈلی بین گیون اینی نالج، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کیسے ہوتا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں. لہذا میں نے اس کو ویزیبل پروسیس کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی پروسیس ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ ہماری ویژن میں یا ہماری گریسپ میں یا ہماری کمپریہنشن میں وہ علم جو ہے وہ نہیں آ سکتا. لہذا اس پر غور کرنا بھی فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اور اس کو زیر بحث لانا بھی فیوٹائل ایکسرسائز ہے. اگر ہم کوشش کریں بھی تو وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ تمہیں اس کے بارے میں ہارڈلی کوئی علم دیا گیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے تدبیر. تدبیر کے معنی سمپل پلاننگ. اچھا، اب کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. یہ جو میٹیریلسٹک اپروچ کے حامل لوگ ہیں وہ اگر اللہ کو مان بھی لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے دیندار لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. مثلا نیچر کی اصطلاح استعمال کر کے انہوں نے بیوقوف بنایا ہے کہ عام جو مسلمان سمجھتا ہے کہ جی نیچر جو ہے یہ اللہ ہے، حالانکہ نیچر اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از اے پرسونیفائڈ بینگ، وہ کوئی ڈیڈ بلائنڈ فورس کا نام نہیں ہے. ہی از پاورفل، وہ پاور نہیں ہے، وہ پاورفل ہے. ہی از اے پرسونیفائڈ بینگ، یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا، اب وہ مان بھی لیتے ہیں تو پھر وہاں دوسری ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو بنایا اور اب بنا کر اس نے یہ پہیہ چلا دیا ہے، تو اب وہ خود بھی اس کی رفتار کو اور اس کی موومنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جسٹ لائک کہ آپ کے ہاتھ میں پہیہ ہے یا گیند ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ اس کو زمین پر لڑکا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ نو. یہ بھی ہمارا دین کا جو اہل سنت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہے، یہ اس کے خلاف ہے. ہمارا دین کا تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس تخلیق کے اس کائنات کے بارے میں تصور کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کائنات بنائی اور اب اس کا ہر عمل، اس کا ہر مومنٹ جو ہے وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وہ پلان کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اب وہ اپنی اس پلاننگ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تھرو تخلیق کرتا ہے یا تھرو امر کرتا ہے، اٹ از اگین ہز ڈسکریشن. اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسکریشن جب برقرار ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. مثلا اولاد، عام جتنی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تخلیق کے تھرو ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم کو اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا کہ وہ امر سے دینی ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، نہیں. وہ تدبیر اللہ کرتا ہے کہ فلاں کو اولاد دینی ہے، فلاں کو بے اولاد رکھنا ہے، فلاں کو بیٹے دینے ہیں، فلاں کو بیٹیاں دینی ہیں، اور باقی سب کو مکس کر دینا ہے، بیٹے بھی دے دینی ہیں،
دینے ہیں اور بیٹیاں بھی دے دینی ہیں. بڑا خوبصورت یہ مقام ہے سورہ شورا کا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو کمبائن کر دیتا ہے، یعنی مکسڈ آف سپرنگ دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ نو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البدی بھی ہے نا، ذہن میں نا، البدیع. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. یہ بدیع وہی لفظ ہے جس سے بدعت بنا ہے، انوویشن. اچھا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ایکس نہیلو ہے. یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے نا. مثلا یہ بورڈ کیسے بنا؟ پہلے سے چپ بورڈ موجود تھا، فارمیکا موجود تھا، لکڑی موجود تھی، کیل موجود تھے. بڑھئی نے کیا کیا؟ اس میٹیریل کو خاص طریقے سے کاٹا، تراشا، اس کو فنش کیا اور ایک خاص فیشن سے اس کو جوڑ دیا تو یہ بورڈ وجود میں آ گیا. اور چپ بورڈ کیسے بنا تھا؟ وہ بھی پہلے سے ایک ایگزسٹنگ میٹیریل تھا کہ چپ بورڈ کی فیکٹری کے اندر تھرو اے سرٹن پروسیس ٹیکنگ سرٹن ٹائم وہ چپ بورڈ بنا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ چپ بورڈ کے اندر جو بننے میں جو میٹیریل تھا وہ بھی آسمان سے تو نہیں آیا تھا، یعنی وہ بھی کوئی برادہ ہے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے ہیں، کوئی درخت کے حصے ہیں، وہ سب بھی ایک پروسیس کے تحت ہو کر آئے ہیں. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تخلیق کا ایک پروسیس ہے کہ جس کے تھرو یہ سب کچھ جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن جب اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا تو اللہ کریٹڈ سم تھنگ. وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابداع. کریشن ایکس نہیلو، انگریزی کے لیے اس کی اصطلاح جو ہے وہ ہے کریشن ایکس نہیلو، یعنی ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. یعنی یہ بورڈ جو ہے یہ نتھنگ سے نہیں بنا، سم تھنگ سے بنا ہے نا. میں نے جیسے ایکسپلین کیا، جبکہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر آیا اور اس کے امر سے سم تھنگ واز کریٹڈ. اب ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ اس کو بگ بینگ وغیرہ کی طرف سے جاتی ہے کہ کچھ نہیں تھا، اب آپ بلیک ہول تک چلے گئے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں. مے بی ابھی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، لیکن اس حد تک تو بہرحال ہے کہ نتھنگ واز دیئر اینڈ فرسٹ آف آل سم تھنگ واز کریٹڈ. وہ کیا ہوا؟ ابداع ہوا تھرو امر، اور کچھ وجود میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس میں کوئی تبدیلی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس جو ہے اس کے ذریعے سے اس کائنات کو اس فیشن میں کریٹ کر دیا. اب اس کے لیولز ہیں جس میں سٹڈی کیا جاتا ہے. مثلا اس کے بڑے بڑے لیولز جو ہماری سائنس کے اندر آتے ہیں، ایک ہے ایسٹرونومی، اس کے بعد پھر اسی کا ایک حصہ زمین ہو گئی. اب زمین کے اندر کیا کیا چینجز آئی وہ جیولوجی نے سٹڈی کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لائف، اس لائف کے اندر کیا ہوا یہ بایولوجی کے اندر آ گیا. اس بایولوجی کے پھر آگے دو حصے کے پلانٹس کے اندر کیا کیا چینجز آئی اس کو بوٹنی نے سٹڈی کر لیا، اور جو لیونگ انڈیویجولز ہیں جان حیوانات وہ زولوجی کے اندر آ گئے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ تخلیق کے اس پروسیس کو سٹڈی کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ چونکہ انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے اس پروسیس کو ایک بلائنڈ آٹومیٹک پروسیس سمجھ لیا، لہذا اب اس پہ جو چینجز آتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑا انہیں کہ یہ چینجز کیسے آئیں. لیمارک نے کہا کہ جی انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ سپیشیز کو بدلتے ہیں. کہ تھا گھوڑا ہی، لیکن وہ کسی ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، لہذا وہ گردن لمبی کرتے 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 وہ زرافہ بن گیا.